میت کو سرد خانے میں رکھنا. ہمارے ہاں میت کو سرد خانے میں رکھا جاتا ہے. اس سے میت اکڑ جاتی ہے، بعد میں نہلایا جاتا ہے تو پریشانی ہوتی ہے، پھر تیز گرم پانی بہایا جاتا ہے. اس طرح کرنا کیسا ہے؟ یہ ساری چیزیں ہمارے ہاں غیر مسلموں سے آ رہی ہیں. میت کوئی گوشت نہیں ہے جو اس کو فریج میں رکھ دیا جائے لے جا کے یا برف خانے میں رکھ دیا جائے. بہت ہی زیادہ بے اکرامی کی بات ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صریح احادیث موجود ہیں اس بارے میں کہ جنازے میں تاخیر نہ کی جائے. آپ کو پتہ ہے کہ کتنے غیر مسلم مسلمانوں کی میت اور جنازوں کو دیکھ کے مسلمان ہوتے ہیں. سعودی عرب کے بادشاہ کا جب انتقال ہوا تھا فوراً غسل کفن دے کے سادگی سے دفنا دیا گیا. اس پہ کئی پادری مسلمان ہوئے کہ کتنی سادگی ہے اسلام میں. لیکن اجمیوں میں ابھی بھی، چاہے وہ علماء کا خاندان ہو یا عوام لوگوں کا ہو، ان میں کچھ چیزیں جو عجم میں غیر مسلموں ہندوؤں کے ساتھ رہنے سے آئی ہیں نا، انہی مصیبتوں میں، برائیوں میں یہ بھی برائی ہے کہ میت پہ کو جنازے میں بہت تاخیر کی جاتی ہے. فلانے کا چاچا آ رہا ہے، فلانے کا ماموں آ رہا ہے، پھر گھنٹوں گھنٹوں بیٹھ کے روتے دھوتے ہیں. پتہ نہیں، جیسے میں تو ابھی باہر ملکوں کا سفر کر کے آیا ہوں نا، تو وہاں میت کو دفن کرنا دنیا کا سب سے مشکل ترین کام ہے. اتنے دنوں تک میتوں کو رکھتے ہیں غیر مسلم لوگ. انگریزوں میں بھی یہ مصیبت ہے. اور پھر اس کے فضائل سنائے جائیں گے اور اس پہ اتنا خرچہ کرتے ہیں کہ اب مرنے سے پہلے لوگ اپنی جائیدادیں اور جو ہے پیسے وقف کر کے جا رہے ہیں کہ ہماری جتنی بھی مرنے کے بعد جو ڈرامے بازی ہوگی نا، اس پہ یہ پیسے خرچ کیے جائیں گے تاکہ قوم پہ بوجھ نہ آئے. تو ایک سادہ چیز اسلام نے رکھی ہے. بھائی کوئی پہلی دفعہ تھوڑی مرا ہے جو آپ اس کو اتنا پروٹوکول دے رہے ہیں اور 3 4 6 دن اس کے جنازے کو رکھ رہے ہیں، فریج میں رکھ رہے ہیں، چاچا آ رہا ہے، ماموں آ رہا ہے. یا تو پہلا بندہ ہوتا ہے نا دنیا میں، پہلا اور آخری جو دنیا سے گیا. یہ تو ایک نارمل کام ہے. کروڑوں اربوں لوگ دنیا سے جا چکے ہیں اور میں نے اور آپ نے بھی چلا جانا ہے. تو اس میں عربوں کا جو رواج ہے نا، جو وہ بالکل سنت کے مطابق ہے. جیسے ہی بندہ مرا فوراً غسل دیا، کفن دیا اور دفنا دیا، ختم. اور دعا کرتے ہیں بس اس کے لیے ساری زندگی، ماں باپ ہوں یا کوئی بھی ہو. نہ وہ رونے کے پروگرام ہوتے ہیں، نہ وہ ڈرامے بازیاں ہوتی ہیں جو ہمارے یہاں. پھر اس پہ اتنے فضائل اس کے جیسے، اس سے زیادہ نیک تو دنیا میں کوئی پیدا ہی نہیں ہوا. فضائل میں بھی مبالغہ آرائیاں کی جاتی ہیں بہت. زندہ جب ہوتا ہے تو قدر کرتے نہیں ہیں، مرنے کے بعد تو پھر ایسا لگتا ہے کہ اس سے زیادہ نیک تو دنیا میں کوئی پیدا ہی نہیں ہوا. تو اعتدال جو ہے نا، وہ ہماری مارکیٹوں سے شارٹ چل رہا ہے. تو اس لیے میت کو بالکل بھی برف خانے میں نہ رکھیں. جیسے ہی انتقال ہو گیا فوراً غسل کفن دے کے اس کو دفنانے کی فکر کریں. اس دوران کوئی پہنچ جائے ٹھیک ہے، نہیں پہنچے تو بھی ٹھیک ہے. تو سنت کے مطابق جنازہ اور کفن اس کی برکتیں زیادہ ہیں. اور عورت پر تو لازم ہے، یہ بھی ہمارے معاشرے میں ایک بہت بڑی بدعت چل نکلی ہے. شوہر کے انتقال کی عورت کو جیسے ہی خبر پہنچے تو عورت پر فوراً لازم ہے کہ وہ اپنے گھر چلی جائے، کیونکہ فوراً اس کی عدت شروع ہو جاتی ہے. اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ شوہر کا چہرہ دیکھنے کے لیے ہاسپٹل پہنچے یا کہیں اور گھر سے نکلے. تو وہ سمجھتی ہیں پتہ نہیں میں نے شوہر کا آخری دیدار لازمی کرنا ہے، تو کرانا ہے تو وہ میت کو عورت کے گھر لے آئیں، وہاں وہ دیدار کر لے، گھر سے نہیں نکل سکتی. جیسے ہی عورت کو اطلاع ملے گی اس کے شوہر کی ڈیتھ ہو گئی ہے، جہاں ہے جس مقام پر ہے، شریعت اسے حکم دیتی ہے کہ فوراً اپنے گھر چلی جائے اور عدت گزارنا شروع کر دے. لیکن اس کو ایک بڑی بے وفائی اور مشکل حکم سمجھا جاتا ہے کہ جی جو ہے وہ گویا میت کو دیکھا نہیں تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. تو کچھ بھی نہیں ہوگا، ویسے ہی ہے جیسا تھوڑے دن پہلے آپ کو نظر آیا تھا، اور بلکہ اس تھوڑا سا چہرے میں تغیر ہی پیدا ہو گیا ہوگا. تو اس سے موت اور زندگی کو نا اتنا زیادہ بڑھانا نہیں چاہیے. مر گیا ختم، کوئی بات نہیں، کوئی نیا کام نہیں ہوا ہے، چلا گیا، اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے. اور ہم نے بھی جانا ہے تو ہم کون سا یہاں ہمیشہ بیٹھے رہیں گے. برزخ میں انشاءاللہ ملاقات ہو جائے گی. تو اس کو دعا کو اور اس کے لیے مغفرت کی دعا کو زیادہ فوکس کرنا چاہیے. باقی جو تکلفات ہماری سوسائٹی میں آ گئے ہیں، دیندار گھرانوں میں بھی یہ غلط ہے، اس کا بائیکاٹ کرنا چاہیے.